بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میرے اس ولاگ میں جو شارٹ ہوگا مگر بہت کچھ عظیم چیزیں دیکھ لیں گے۔ آپ کے علم ہے کہ الحمدللہ مکے اور مدینے کے حاضری کے لیے ہم فیملی پوری آئے ہوئے ہیں، اللہ کا فضل ہے، اور ہم طائف میں 2 دن سے قیام پذیر ہیں۔ آج ہم طائف سے انشاءاللہ بنو سعد جا رہے ہیں۔ بنو سعد وہ جگہ ہے جو طائف سے تقریباً 71 کلومیٹر دور ہے، مگر بنو سعد میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپن کی نورانی یادیں ہیں، نورانی وقت آپ کا وہاں پہ گزرا ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آئی تھی مکہ پاک اور آپ کے دادا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کو لے کر گئی تھی، اور آپ کا بچپن وہاں پر گزرا، بہت ساری برکات کا صدور ہوا، آپ اونٹنی پر سوار ہوئے تو حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی سب سے تیز چلنے لگی، یہ ساری برکتیں ہوئی۔ مگر وہ مقام جہاں پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن گزرا، ہم اپنی ویڈیو میں آگے آپ کو دکھائیں گے، وہ کمرہ دکھائیں گے اور وہ جگہ بھی دکھائیں گے جہاں پر پہلا شق صدر ہوا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن میں، اور وہ کنواں بھی دکھائیں گے جہاں پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پانی نوش فرمایا کرتے تھے، وہ آج بھی جاری ہے، اور وہ جگہ بھی دکھائیں گے جہاں پہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلنے جایا کرتے تھے، بکریاں چلانے جایا کرتے تھے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام پر بادل سایہ فگن ہو جاتا تھا۔ تو اس ویلاگ کو دیکھتے رہیے۔ ناظرین، آپ یہ راستوں کو دیکھ رہے ہیں نا، آج کے دور میں تو یہ سڑک بنی ہوئی ہے، اور اس راستے سے حلیمہ سعدیہ نہیں گئی تھی، وہ پہاڑوں کے پیچھے کا راستہ ہے، وہاں سے حلیمہ سعدیہ اور ساری دائیاں جو بچوں کو لینے آئی تھی وہ لے کر گئی تھی۔ تو ذرا سا آپ امیجن کیجئے کہ کس طرح لوگ، وہ کتنے مضبوط لوگ ہوا کرتے تھے اپنے عقیدے کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، یقین کے اعتبار سے، اور اللہ پر ان کا توکل کتنا کامل ہوا کرتا تھا۔ جو مواحد تھے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور حلیمہ سعدیہ نے جب پیارے آقا علیہ السلام کو لیا، اور ان کے دادا نے یہ فرمایا حضرت عبد المطلب میں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے، بس میں یہ بچہ تمہیں دے رہا ہوں، اور اس کی برکات جو حلیمہ سعدیہ کو ملا وہ سیرت کی کتابوں میں آپ نے دیکھی۔ اور آج ہم ہیں کہ اچھا راستہ بھی ہوتا ہے، سب سہولتیں بھی ہوتی ہیں، مگر ہم دین کے لیے، دین کے فروغ کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، نمازوں کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اس پر ہم کو غور کرنا چاہیے کہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے اتنی آسانی سے نہیں پہنچا۔ طائف کی جو ہم زیارات کرائیں گے اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قربانیاں حضور نے دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے ادھر آ کے لوگ زیارت کرتے اور دعا کرتے اور چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کو دعا کی برکت بھی بتاؤں گا، وہاں پر کھڑے ہو کر جس کمرے کے پاس میں نے دعا کی تو دعا کیسے قبول ہوئی۔ بھائی دعا تو کرنی ہے، وہ تو بات ٹھیک ہے، دعا کی برکت ملے گی، مگر اس سفر سے آپ نے سیکھا کیا ہے، یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ آپ سیکھ رہے کیا ہے، آپ تربیت کیا لے رہے ہیں، آپ کے اندر دین کی، اللہ کی، رسول کی محبت کتنی بیدار ہو رہی ہے۔ صرف مکے مدینے آ کر اور گھوم کے چلے جانا یا عمرہ کر کے چلے جانا یہ کمال نہیں ہے، اس سفر سے نصیحت کیا لیے یہ اصل میں کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیحت عطا فرمائے، ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم مین روڈ سے نکل کر رائٹ سائڈ پر ٹرن ہوتے ہیں۔ اب یہ روڈ سیدھا بنی سعد کی طرف جائے گا، جہاں پہ قبیلہ بنو سعد آباد تھا۔ آج بھی وہاں پر لوگ رہتے ہیں، کیونکہ عرب کا کلچر ہے کہ وادیاں ہوتی تھی، چاروں طرف پہاڑ ہوتے تھے اور بیچ میں تھوڑی تھوڑی آبادی ہوتی تھی۔ ہاں، یہاں کے حکمرانوں کی ایک اچھی بات ہے کہ لوگوں کی اگر ایک گھر بھی پہاڑ پر موجود ہوگا تو اس کو لائٹ، پانی، گیس پرووائڈ کرنا ان کی جو حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس ذمہ داری کو یہ ادا کرتے ہیں۔ تو اب ہم بنو سعد کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ بورڈ لکھا ہوا بھی آ رہا ہے، یہی روڈ سیدھا جو ہے بنو سعد کی طرف جا رہے ہیں۔ اور کہنے والے کہتے ہیں کہ آج بھی اونٹوں کی وہ نسل جاری ہے جو قبیلہ بنی سعد کی، حلیمہ سعدیہ کی جو اونٹنی تھی اس کی نسل آج بھی جاری ہے۔ اور یہ روایت ہے کہ وہاں پر آج بھی جو ہے پہاڑ والی سائڈ پر جو لوگ آباد ہیں، تو انہی اونٹنیوں کی نسلوں سے جو اونٹنیاں چلی ہیں تو ان کا دودھ بھی لوگ آ کر لیتے ہیں برکت کے لیے اور پیتے ہیں۔ تو ہم بھی انشاءاللہ کریں گے، لے کے انشاءاللہ۔
अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मकाम पर बनु साद के इलाके में पहुंच गए। ये जो घर नज़र आ रहे हैं, कहा यह जाता है कि यही वो इलाका था जहाँ पे ये बनु साद का पूरा कबीला आबाद था। मगर अब हम हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जहाँ घर था वहाँ पर और भी ज़ायरीन आए हुए हैं। हम इंशाअल्लाह अब यहाँ से राइट टर्न करेंगे और थोड़ा सा कच्चा सा रास्ता है, उसको हम क्रॉस करते हुए इस रोड से नहीं, माशाल्लाह रोड बन गया है। हम तो तीसरी चौथी मरतबा आ रहे हैं और फिर हम उस मुकाम पर पहुँचेंगे जहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम का हुज्र मुबारक था, शक़्क़ सदर का वाक़या, उसके मुतालिक हम बच्चों को बताएंगे कि हुज़ूर का बचपन कैसा गुज़रा इंशाअल्लाह। ये रास्ता अब सीधा जा रहा है और वहाँ दूर देखे गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, तो ज़ायरीन आए हुए हैं ज़ियारत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अहले उश्शाक़ यहाँ पर ज़रूर आते हैं और यहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं, यहाँ पर बरकतें मिलती हैं। हम आप सब के लिए भी इंशाअल्लाह बरकत की दुआ करें, क्योंकि प्यारे आका अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए थे तो बरकतें ही बरकतें हो गई थी बनु साद के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मकाम पर नाज़िल पहुँच गए जो कबीला बनु साद का इलाका था, जहाँ पे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के बचपन के नूरानी दिन गुजरे। थोड़ा सा मैं प्यारे बच्चों के लिए बता दूँ, प्यारे आका अलैहिस्सलाम को जब हलीमा सादिया यहाँ लेकर आई तो हलीमा सादिया ये फरमाती हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बच्चों की तरह नहीं थे। 9 माह की उम्र में आप फसाहत व बलागत के साथ कलाम फरमाया करते थे और 10 माह की उम्र में आप तीर अंदाजी भी फरमा लिया करते थे। और आपके बचपन की ये बरकतें हैं कि इस मकाम पर बनु साद को बड़ी बरकतें मिली। उनके जो है जानवरों में बरकतें हो गई, उनके दूध में बरकत हो गई, हलीमा सादिया के घर में बरकत हुई। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम 2 साल के जब हुए तो बहुत सारी बरकतें समेटने के बाद बनु साद से हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा प्यारे आका अलैहिस्सलाम को सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा यानी जो हुजूर की वालिदा मोहतरमा है उनके पास देने के लिए जब लेके गई तो मक्के में वबा फैली हुई थी। तो आपको मौका मिल गया और बरकतें लेने का, तो आपने हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा से अर्ज़ किया कि यहाँ पर वबा है तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाती हूँ। और फिर वो दोबारा लेकर यहाँ पर आ गई। अब जब लेकर आई ना तो नाज़िर ये वो मकाम है जो मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ पे प्यारे आका अलैहिस्सलाम का शक़्क़ सदर हुआ। जब यहाँ पर वो आई तो आपकी रज़ाई बहन बड़ी खुश हुई, आपको खिलाती। बनु साद के अंदर खुशियाँ आ गई हुजूर जब दोबारा आ गए, क्योंकि ये तरीका है कि 2 साल तक रज़ाई मुद्दत 2 साल की है, तो मुद्दत पूरी होने के बाद वो देने चली गई। मगर वबा की वजह से जब बनु साद में प्यारे आका अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ़ लाए, उस मकाम पर है वो कमरे वहाँ पर है, वहाँ जाके ज़ियारत कर लें। तो जब वापस तशरीफ़ लाए तो ये बनु साद वाले खुश हो गए और खुश होकर अल्लाह का शुक्र भी अदा किया। और वो फरमाती हैं कि जब वो आए तो हुजूर अलैहिस्सलाम हलीमा सादिया फरमाती हैं कि एक रात को सो रहे थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम नींद में अल्लाह ताला की वहदानियत की गवाही दे रहे थे और फरमा रहे थे कि वो रहमान है, वो रहीम है, जिसको ऊँग नहीं आती, वो वहदहू ला शरीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसी दौरान कुछ माह के बाद प्यारे आका अलैहिस्सलाम के साथ ये वाक़या बच्चों पेश आया कि हुजूर अलैहिस्सलाम अपने रज़ाई बहन भाई के साथ जब इलाके में निकले, इसी इलाके में घूमने के लिए निकले, आज भी बरकतें हैं, तो देखा बच्चों ने ये देखा कि उस मकाम पर ये देखे जहाँ पे शक़्क़ सदर हुआ था, वहाँ से वो ख़वातीन भी कुछ आ रही है दूर से। वो जो दरख्त नज़र आ रहा है, मेरा कैमरे वाला अगर जूम करे आप ये देखिए, ये रास्ता नीचे जा रहा है, रास्ते से आगे वो झाड़ी सी नज़र आ रही है। बताने वाले बताते हैं कि ये वो मकाम है जहाँ पर प्यारे आका अलैहिस्सलाम का शक़्क़ सदर हुआ। और उस टाइम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मुद्दत 2 साल और 4 साल के करीब थी रिवायात के मुताबिक। तो हुआ कुछ यूँ कि आप जब गए तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए और आपका सीना मुबारक चाक किया। चाक करने के बाद आपका दिल मुबारक निकाला, उसको एक तश्त में रखा और उसको आबे ज़मज़म से धोया और धोने के बाद उसको आपके सीना अनवर में रख दिया। तो बच्चों ने कुछ देख लिया और जाकर हलीमा सादिया से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई वाक़या हो गया है, लगता है किसी ने उनको कत्ल कर लिया। आप परेशान हो गई, आप दौड़े दौड़े आई तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम सही थे। मगर हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के क़ल्ब अतहर पर वो सीने के निशान देखे। तो ये शक़्क़ सदर हुआ था हुज़ूर के बचपन में इस मकाम पर। फिर हलीमा सादिया जो है घबरा गई और फिर कुछ दिनों के बाद आपको दोबारा मक्के पाक ले गई और आपको अमानतन जो है हज़रत आमिना के हवाले किया, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के हवाले किया और ये सारा वाक़या बताया। तो हज़रत आमिना ने
فرمایا کہ میرے اس بچے کو شیطان نہیں چھو سکتا، یعنی ان کو خوف یہ تھا کہ شیطان نے یا جنات نے کسی نے حملہ کر دیا ہے، تو آپ نے فرمایا میرے اس بچے کو شیطان نہیں چھو سکتا۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ شق صدر ہوا تھا، جبریل امین تشریف لائے تھے، پیارے آقا علیہ السلام کے قلب اطہر کو نکال کر نورانی تشت میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا تھا اور پھر سی کر آپ کے سینے انور میں رکھ دیا تھا۔ درود شریف پڑھ لیجیے جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور دعا بھی کریں گے۔ دعا ہم جو ہے نا برکت کی کریں گے۔ ابھی ہم زیارت کریں گے ان قبروں کی جہاں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر تھا اور حضور علیہ السلام کا بچپن بھی وہاں پہ گزرا۔ اوورآل آپ کا بچپن یہاں گزرا ہے۔ یہ جگہ ہے جہاں بکریاں چرایا کرتے تھے، اور اس کنویں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، اور جو کنواں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کنواں بھی اسی دور کا کنواں ہے۔ یہ جو کنواں ہے، رمیسہ ادھر آئیے آپ، یہ کنواں جو ہے وہ اسی دور کا کنواں ہے اور آج تک یہ جاری ہے۔ اس کا وہ دیکھیں وہ حصہ ہے وہاں سے یہ سارا کنویں کا حصہ ہے، اور آج بھی یہ لوگوں کی ملکیت ہے، اور پانی اس میں آج بھی جاری و ساری ہے، اور یہاں پر برکتیں بڑی بڑھتی ہیں ماشاء اللہ، کیونکہ برکت ہی برکت ملی تھی۔ ہم بھی انشاءاللہ برکتیں سمیٹ کے جائیں گے دین و دنیا کی، حضور کے غلاموں کے لیے، اپنے مریدوں کے لیے، شاگردوں کے لیے۔ ہے جہاں پر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا، اور یہاں پر پیارے آقا علیہ السلام تشریف لے کر آئے، اور پیارے آقا علیہ السلام کے آتے ہی برکتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ تو ہم اس مقام پر آج موجود ہیں۔ مجھے 2 سال پہلے جو برکت الحمدللہ مل رہی ہے، مگر یہاں پر جو برکت ظاہر ہوئی وہ بھی بتاتا ہوں، مگر میں آپ کو بتا دوں 3 قبروں کی علاماتی نشان یہاں پر موجود ہے۔ ایک یہ ہے، ایک تھوڑا سا دور وہ ہے، وہاں پر ہماری بہنیں موجود ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، نوافل پڑھ رہی ہیں۔ اس سے آگے ایک کمرہ ہے، 3 یہ کمرے، یعنی یہ جو ایریا ہے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا۔ یقیناً 1400 سال گزر گئے اور پھر بارش بھی آئی اور بہت کچھ ہوا، مگر عاشقان رسول جو تاریخ کو جانتے تھے انہوں نے اس نشانی کو برقرار رکھا، اور آج یہ نشانی موجود ہے، اور ہم یہاں پر آتے ہیں، نوافل پڑھتے، دعائیں کرتے اور برکتیں سمیٹتے ہیں۔ اور علیہ السلام اسی علاقے میں اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریوں کو بھی لے کر جایا کرتے تھے۔ بادل بھی سایہ فگن ہوتا تھا۔ بعض نے کہا کہ وہ مقام اس طرف ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ مقام اس طرف ہے کہ حضور علیہ السلام جب بچپن میں اپنے رضائی بہن بھائیوں کی طرف گئے تو بادل جو آپ کے اوپر سایہ کرتا تھا وہ مقام ہے۔ تو میں یہاں پر موجود ہوں، آپ سب کے لیے میں انشاءاللہ دعا کروں گا، برکت عطا فرمائے۔ سید گھرانہ ہے۔ ہم 2 سال پہلے یہاں پر آئے تو ہمارے ساتھ میرے خلیفہ ہیں جواد، وہ جدہ میں ہوتے ہیں اور سعودی ایئر لائن میں جاب کرتے ہیں، وہ میرے ساتھ تھے۔ ان کی ایک کزن تھے، وہ 1 سال سے یہاں پر جاب کی تلاش کے لیے آئے تھے، وہ انجینئر تھے، نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، نوجوان آدمی، ہینڈسم، یہاں پر جاب کے لیے بیچارہ پریشان تھے۔ وہ ہمارے ساتھ آئے، میں نے کہا چلو تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی جاب لگ جائے گی۔ ہم نے یہاں پہ دعا کی، گھر واپس گئے، مہینہ بھی نہیں ہوا، الحمدللہ ان کی بہت اچھی کمپنی میں جاب لگی، اور جاب نہ صرف جاب لگی، ان کو گاڑی بھی دی گئی۔ آج بھی وہ سعودیہ میں ہی رہ رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، پیسے بھی کما رہے ہیں۔ تو یہ برکت کا مقام ہے، یہاں پہ تو نور برسا تھا، نور بڑھتا ہے۔ آئیے ہم نور والے مصطفیٰ کا وسیلہ نور مانگتے ہیں، اور حضور کے وہ عظیم دن گزرے جو بچپن کے دن ہیں الحمدللہ۔ تو سیرت نبوی میں ہمیں حضور کا بچپن پڑھنا بھی چاہیے، اپنے بچوں کو سنانا بھی چاہیے، اور اسکولوں میں پڑھانا بھی چاہیے۔ آئیے دعا کریں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، يا مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یا حنان یا منان، یا سبحان یا دیان،
یا ذا الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض۔ الہ العالمین، اس مقدس مقام پر ہم موجود ہیں جہاں تیرے پیارے آقا علیہ نبی کا بچپن گزرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن کے مبارک دن یہاں پر گزرے۔ یہاں پر برکتیں آج بھی نازل ہو رہی ہیں، انوار و روحانیت کا منظر آج بھی موجود ہے۔ اے اللہ، سب سے پہلے ہم تیری بارگاہ میں تیرے حبیب کے وسیلے سے توبہ کرتے، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین کی، ہمارے جملہ مرحومین کی، تمام اہل اسلام کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم پر اپنے رحم و کرم کو نزول فرما۔ اے اللہ، ہماری خطاؤں کو، گناہوں کو، لغزشوں کو، کبائر و صغائر کو سب سے عفو و درگزر فرما۔ اے اللہ، تجھے رحمت للعالمین کا واسطہ ہم پر اپنے رحم و کرم کا نزول فرما۔ اے اللہ، ہم میں جو جیسے معاملات میں مبتلا ہیں، اے اللہ سب کے لیے آسانیاں عطا فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، جو قرضدار ہیں قرض سے خلاصی عطا فرما۔ جو ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں ان کو حلال طیب آسان روزگار عطا فرما۔ اے اللہ، جو لوگ گھروں میں تنگیوں کا شکار ہے، اے اللہ حضور جان عالم علیہ السلام کے صدقے سے جس طرح تو نے بنی سعد کو وسعتیں اور برکتیں اور کشادگی عطا فرمائی، حضور کے تمام امتیوں کو کشادگی اور برکتیں عطا فرما۔ جو تنگیوں کا شکار ہے ان کو برکتیں عطا فرما، ایمان کی برکتیں عطا فرما، نور عرفان کی برکتیں عطا فرما، رزق حلال کی برکتیں عطا فرما، ذکر و اذکار کی برکتیں عطا فرما، اپنے حبیب کے قرب کی برکتیں عطا فرما، اپنی محبت کی برکتیں عطا فرما، اپنے عشق کی برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ، غزہ، فلسطین، عراق و شام، ہندوستان، دنیا بھر کے مسلمانوں پر اپنی بارگاہ سے رحمت و برکت کے دروازے کھول دے اللہ۔ اے اللہ، غیبی مدد فرما دے اللہ، جس طرح بنی سعد کی اور حلیمہ سعدیہ کی تو نے حضور کے وسیلے سے مدد فرمائی، اے اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، عالم اسلام میں مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کو غیرت مند لیڈر عطا فرما، غیرت مند قائد و رہنما عطا فرما۔ اے اللہ، کوئی سپہ سالار عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہم اس مقام پر دعا کرتے ہیں، اللہ جو کچھ پڑھا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام انبیاء، مرسلین، شہداء، صالحین کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام اولیاء امت، اصحاب امت کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اصحاب رسول کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام اہل بیت اطہار کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کے تمام رضائی بہن بھائیوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ، حضور کے والدین کو تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سب کے درجات کو بلند در بلند فرما۔ ان کے وسیلے سے ہمارے والدین مرحومین کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص تیرے حبیب علیہ السلام کی عزت و ناموس پر پہرا دینے والے سچے عاشق رسول قلندر دورہ فنفی خاتم النبیین بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بابا جی کے درجات کو بلند فرما، بابا جی کے بچوں کی حفاظت فرما، حضور کے سارے غلاموں کی حفاظت فرما، سب پر برکتیں، رحمتیں، نعمتوں کا نزول فرما۔ یہ ساری برکتیں جو ہم کو مل رہی ہے ہمارے مرشد کے وسیلے سے قبلہ عالم سیدی و مرشدی میاں حضور کو علم و ایمان میں، نور عرفان میں، جان و مال میں، آل و اولاد میں، سلسلے کی ترویج و اشاعت میں برکتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما۔ ہمارے تمام مرید، تمام خلفاء، تمام شاگرد، تمام روحانی بیٹیاں، روحانی بہنیں، مائیں، سب کو خیر و برکت عطا فرما۔ ہمارے دوستوں احباب میں جو لوگ پریشان ہیں سب کو برکت عطا فرما۔ سید اسحاق کے رزق میں، جان مال میں، آل اولاد میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ان کی والدہ کو دائمی صحت و عافیت عطا فرما، والد مرحوم کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ، حضور جان عالم علیہ السلام کا وسیلہ ہمارے برادر اکبر اقبال قادری صاحب کو دائمی صحت و عافیت عطا فرما، رزق میں، جان و مال، ایمان میں خیر و برکت عطا فرما۔ حنزلہ بھائی اور بچی کا نکاح ہونے جا رہا ہے، اے اللہ اس میں خیر و برکت عطا فرما۔ اس مقام پر دعا کرتے خیر و برکت عطا فرما، برکت والی اولاد بھی عطا فرما۔ اے اللہ، مستقبل کو روشن فرما، آخرت کو روشن فرما، حال کو روشن فرما۔ اے اللہ، ہمارے قلب اور روح اور جان کو روشن فرما۔ اے اللہ، ہم پر اپنی برکتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ، ہمارے گھر والوں کو دائمی صحت
عافیت عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھر والوں کی تمام بیماریوں کو دور فرما. اے اللہ تمام روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما. حضور کے بچپن کا وسیلہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. حضور کے بچپن کا وسیلہ حضور علیہ السلام کی برکت والے قدموں کا وسیلہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ جو بچیاں رشتوں کے لیے بیٹھی ہوئی ہے اچھے نیک رشتے عطا فرما. اس سامع کے رزق میں جان میں مال میں ایمان میں خیر و برکت عطا فرما. ان کی بہن کے رشتے کے معاملے میں آسانی عطا فرما. ان کے والدین کو صحت و عافیت عطا فرما. برکت والا خیر والا اچھا رشتہ اجالا کے لیے صحہ کے لیے عطا فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما. میرا دوسرا موبائل دیجیے. اے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما. مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں ذکر و اذکار کا نور عطا فرما. اللہم ارزقنی قلبا خاشعا خاضعا ضارعا وعینا باکیتا وبدنا صحیحا صابرا ویقینا صادقا بالحق صادعا وتوبة نصوحا ولسانا ذاکرا وحامدا آمین وإیمانا صحیحا آمین ورزقا حلالا طیبا واسعا وعلما نافعا وولدا صالحا صاحبا موافقا وسنا طویلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة وامرأة مؤمنة طائعة. اللهم لا تنسني ذكرك ولا تولني غيرك ولا تؤمني مكرك ولا تكشف عني سترك ولا تخرجني من رحمتك ولا تبعدني من كرفك وجوارك وأعذني من سخطك وغضبك ولا تغيثني من رحمتك وروحك وكلي. یہاں پہ تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا ہے عربی میں. وكلي ولأهلي ولإخواني كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة وعاصمني من كل هلكة ونجني من كل بلية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخصب وقذفة وخلة وعلة ومرض وجنون وجزام وبرص وفالج وباصير وصلص ونقص وهلكة وفصيحة وقبيحة في الدارين إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ارفعني ولا تضعني وادفع عني ولا تدفعني وعاطني ولا تحرمني وزدني ولا تنقصني وارحمني ولا تعذبني وفرج همي واكشف غمي وفرج همي واكشف غمي واهلك عدوي وانصرني ولا تخذلني واكرمني ولا تهني واسترني ولا تفضحني واثرني ولا تؤثر علي واحفظني ولا تضيعني فانك على كل شيء قدير يا اقدر القادرين ويا اسرع الحاسبين. وصلى الله على سيدنا محمد واله واصحاب خلقه وزينة فرشه وقاصم رزقه ومظهر لطفه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.